اگر آپ اللہ کا قرب اور اللہ سے اجر چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، آپ اس دنیا کے لیے اندھے بن جائیں۔ آپ کسی کے متعلق فیصلہ نہ دیں، آپ اپنے آپ پر دھیان دیں۔ مطلب اگر آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے وہ لباس نہیں پہنا جو اسلام کے مطابق ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں یا اس شخص کو بہتر نصیحت کر دیں، نہ کہ اسے جنتی اور جہنمی کا لقب دے دیں۔ اس بات کو ہم آپ کو ایک بہترین کہانی کی صورت میں سمجھاتے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ قصہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دی مسٹیکل روڈ میں لکھا ہے۔ الوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک امام نے مجھے بتایا، میں نے ایک رات کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا، اپنے ہمسائے کو بتاؤ، اپنے ہمسائے کو بتاؤ، اپنے ہمسائے کو بتاؤ کہ وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ میں جب خواب سے بیدار ہوا، میں نے خود سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام نہیں لیا۔ میں ایک امام ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام سے شخص کا نام لیا جو کہ عام سی اشیاء فروخت کرتا ہے، نہ وہ امام ہے، نہ حافظ ہے، نہ مفتی ہے۔ اس کو اتنا بڑا مقام آخر کیوں ملے گا؟ یہ وسوسے میرے دل میں آئے اور میں پورا دن چپ رہا۔ لیکن اگلی رات مجھے پھر سے وہی خواب آئے اور میں پھر خاموش رہا، اور اس سے اگلی رات پھر سے وہی خواب آیا اور اب میرے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں فوراً اس شخص کے پاس گیا اور اس کو کہا، او خدایا، تم کون ہو؟ تم نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 3 رات میرے خواب میں آئے اور فرمایا، اپنے ہمسائے سے جا کے کہو کہ وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا کیا؟ تمہیں صرف جنت کی خوشخبری نہیں بلکہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ہونے کی خوشخبری بھی ملی ہے۔ بہت اصرار کے بعد اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک خوبصورت جوان لڑکی سے شادی کی جس کے والد کی پوری برادری والے بہت عزت اور احترام کرتے ہیں، اور جب میں اس کی بیٹی کو شادی کے بعد گھر لایا تو وہ بستر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں نے سوچا وہ شرما رہی ہے اور میں نے اس کو کہا، گھبراؤ نہیں، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں گے۔ اس نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ اور جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو سب کو یہ بات پتہ چل جائے گی، اس کے والد کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور خود اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ میں کافی دیر سوچتا رہا، پھر میں نے اپنے گناہ سوچے کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، اور پھر میں نے فیصلہ لیا اور اس سے معاف کر دیا۔ میں اسے ایک الگ گھر لے آیا، سب سے چھپا کے رکھا جب تک کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے، اور آخر وہ دن آیا جب ایک خوبصورت بچہ اس دنیا میں آیا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ فجر کا ٹائم تھا اور میں نماز کے لیے دیر سے گیا۔ جماعت کھڑی تھی، میں نے اس بچے کو مسجد کے ایک کونے میں رکھ دیا اور نماز پڑھنے لگا۔ جیسے جماعت ختم ہوئی، لوگوں کی نظر اس بچے پر پڑی اور کہنے لگے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کوئی اپنا بچہ مسجد میں چھوڑ گیا ہے۔ اور میں نے فوراً کہا، سبحان اللہ، اور بچے کو اٹھایا اور کہا کہ میری بیوی کو ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ کسی یتیم بے سہارا بچے کو پالے۔ یہ بچہ آج سے میرا ہے۔ میں اس بچے کو لے آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ میں تمہاری کہانی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہانی آپ کو اس لیے بتائی کہ مجھے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بننا ہے۔